پچھلی مرتبہ یہ بات ہوئی تھی کہ قرآن کریم صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن کریم عمل کی کتاب ہے۔ کس چیز کی کتاب ہے؟ عمل کی کتاب۔ جیسے انہوں نے کہا نا کوئی گاڑی کسی نے لی اور چلا ہی نہیں رہا، تو قرآن پڑھ لیا اور عمل ہی نہیں کر رہا تو فائدہ تو نہیں ہوگا جو فائدہ ہونا چاہیے۔ موبائل لیا اور دراز میں لاک کر کے رکھ دیا، چلاتا ہی نہیں، تو قرآن پڑھ لیا عمل ہی نہیں ہے تو کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن والا بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ قرآن والا بننا ہے۔ میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی تھی پچھلی نشست میں۔ نمبر ایک، نماز کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ۔ کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز کو پڑھو۔ قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب کیوں ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اس لیے کہ وہ اچھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز پڑھنے سے انسان برائی سے رکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے۔ ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری کیا بات تھی کہ ہمیں کسی سے اگر کوئی لڑائی ہو جائے، خدا نہ خواستہ غصہ آ جائے، تو غصے پر عمل نہیں کرنا بلکہ غصے کو پی جانا ہے۔ اور آیت کون سی آپ کو بتائی تھی؟ ہاں ماشاءاللہ، دیکھیں اس کو سفیان کو سب یاد ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ دو باتیں تو پچھلی ہو گئی۔ آج کی نشست میں یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن عمل کی کتاب ہے۔ اور یہ مجھے بتائیں کہ قرآن کریم ہمیں کیا صرف عبادت بتاتا ہے بس؟ نہیں، بلکہ قرآن کریم ہمیں اچھا انسان بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ اچھا انسان، کہ ہمیں صرف ایک انسان نہیں بننا بلکہ اچھا انسان بننا ہے۔ اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر اچھی صفات ہوتی ہے۔ اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر اچھی صفات ہوتی ہے۔ اب قرآن کریم نے جو ہمیں اچھی صفات بتائی ہیں وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے۔ دیکھیں ایک صفت یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اور آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں یا آپ قرآن حفظ کر رہے ہیں، تو آپ کی زبان پر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں جھوٹ بولنا تو بہت آسان ہوتا ہے اور جھوٹ سے جان بھی چھوٹ جاتی ہے، لیکن جھوٹ میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ نقصان ہے نا۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ بھئی یہ گرم چیز ہے نا، یہاں ہاتھ جل جاتا ہے، تو آپ ہاتھ ڈالتے ہیں کیا؟ تو آپ کو پتا ہے تو آپ ہاتھ نہیں ڈالتے، آپ کو پتا ہے جل جائے گا۔ کوئی بجلی کا تار کھلا پڑا ہوا ہے تو وہاں کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ کرنٹ آتا ہے، تو آپ ہاتھ لگائیں گے وہاں پر؟ نہیں، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں ہاتھ لگانے سے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا؟ نقصان۔ جب کھلے تار پر آپ ہاتھ نہیں لگاتے، آپ کہتے ہیں نقصان ہو جائے گا۔ گرم چیز پر آپ ہاتھ نہیں ڈالتے، آپ کہتے ہیں ہاتھ جل جائے گا۔ یہ نقصان آپ کو پتا ہے، تو آپ کو یہ بھی تو پتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے نقصان ہوتا ہے، پھر کیوں جھوٹ بولتے؟ جھوٹ بولنا چاہیے؟ نہیں۔ ہمیشہ قرآن کریم کی آیت یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچوں کے ساتھ رہو۔ کس کے ساتھ؟ جھوٹوں کے ساتھ کہ سچوں کے ساتھ؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ کاذب، کاذبین، جھوٹے۔ تو ہمیں کاذبین نہیں بننا، ہمیں صادقین میں سے بننا ہے۔ کس میں سے بننا ہے؟ صادقین میں سے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبوت ملنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو لقب بڑے مشہور تھے، کوئی بتائے گا کون سے تھے؟ ہاں، صادق اور امین۔ صادق کا مطلب سچا، اور امین کا مطلب امانت دار۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمیں صادق اور امین بننا ہے۔ ہمیں کیا بننا ہے؟ صادق اور امین بننا ہے۔ آپ سے ایک چیز ٹوٹ گئی، اب آپ نے کہا مجھ سے کوئی پوچھے گا اور میں بولوں گا مجھ سے ٹوٹ گئی تو مجھ پر غصہ ہوگا،
اور اگر میں جھوٹ بول دوں گا نہیں مجھ سے تو نہیں ٹوٹی ہے، تو پہلے سے ہی ٹوٹی ہوئی تھی، تو میری جان چھوٹ جائے گی. تو آپ نے جان چھڑانی ہے کہ سچ بولنا ہے؟ سچ بولنا. دیکھیں سچ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے، سچ میں بظاہر تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے، لیکن آگے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے. اور جھوٹ سے جان چھوٹ جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرنا ہے کہ راضی کرنے والا کام کرنا ہے؟ تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں گے کہ نہیں؟ کسی بھی کام میں جھوٹ نہیں بولنا. اگرچہ جھوٹ بولنے میں فی الحال ہماری جان چھوٹ رہی ہے نا، تو بھی جھوٹ. اور آیت کون سی یاد رکھیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اگلے ہفتے میں آپ سے یہ آیت سنوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو اللہ کی لعنت سے بچنا ہے. دوسری صفت آپ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق کے ساتھ کیا تھے؟ امین. ہمیں اپنے آپ کو امانت دار بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہے، تھوڑی آیت میں پڑھتا ہوں، آگے آپ پڑھ کے سنائیں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ ایمان والو امانت داروں کو پوری ادا کرو. اب مجھے یہ بتائیں امانت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا امانت کسے کہتے ہیں؟ بتائیں امانت کسے کہتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، کوئی بندہ کسی کو اپنی چیز دیتا ہے وہ امانت ہے. اور کوئی بتائے گا کیا ہوتا ہے امانت؟ بتاؤ. ہاں، کوئی بندہ آپ کو کوئی چیز دے تو اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، کسی کو دینے نہیں ہے. یہ دونوں کی تقریباً ایک ہی بات ہو گئی. کوئی اور بتائے گا امانت؟ اس سے ہٹ کر اگر کوئی بتا دے مجھ سب بتاؤ. چلو اگر کسی کو کوئی چیز ہے تو اس کو استعمال نہیں کرے، کسی کو دے نہیں، اپنے پاس ہی رکھے، اور جب وہ بندہ آئے جس نے دی تھی اس کو واپس دے دے. ہاں، تھوڑا تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتا دیا. بات تو وہی ہے. میں آپ سے کہوں میں آ رہا ہوں، میں آپ سے کہوں میں آؤں گا، میں آپ سے کہوں بھائی بات سنو میں آ رہا ہوں، یا پھر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے سن لیا نا میں آ رہا ہوں، یا میں آپ سے کہوں کہ بس مجھے آپ کو بتانا تھا کہ میں آ رہا ہوں. تو اس میں کوئی فرق ہے؟ فرق تو کوئی بھی نہیں ہے. تو تین باتیں آ گئی، گھما پھرا کے نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ میں نے آپ کو کوئی چیز دے دی، تھوڑے دنوں کے بعد میں آپ سے لیتا ہوں تو آپ مجھے وہی چیز واپس کر دیں اور استعمال نہ کریں. یہی بات تھی نا آپ کی بھی. اس سے ہٹ کر کوئی بات بتائیں. بتاؤ. او، بلڈنگ دی اور آپ نے توڑ دیا. ہاں آپ بتاؤ. چلیں بیٹھ جائیں، میں سمجھ گیا آپ سب کو ایک ہی بات پتہ ہے. چلو آپ بتا دو، پیچھے سے ہاتھ کھڑا کیا نا. چلو بیٹھ جاؤ. تقریباً سب کی ایک ہی بات ہے. آپ کے ذہن میں ایک چیز ہے، ایک بات آپ کے ذہن میں ہے کہ چیز امانت ہوتی ہے. کیا امانت ہوتی ہے؟ کوئی چیز. میں نے آپ کو کوئی چیز دی اور میں نے کہا یہ امانت ہے. اب آپ اپنے پاس وہ حفاظت سے رکھیں گے اور آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے، آپ اس کا خیال کریں گے، پھر جب وقت آ جائے گا تو آپ مجھے واپس کر دیں گے. یہی ہوتا ہے نا. دیکھیں یہ بھی امانت ہے، لیکن صرف یہی امانت نہیں ہے. میں نے آپ کو کوئی بات بتائی، میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں یہ بات ہے نا آپ کسی کو بتانا نہیں، یہ بات بھی امانت ہے. کیا ہے؟ اب آپ نے کسی کو بتا دیا تو یہ خیانت ہو جائے گی، اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ کسی کو بتائیں نہیں. اچھا، قاری صاحب نے آپ سے کہا کہ کل جو ہے نا وہ سب کی پارہ دہرا کر آنا ہے، کل منزل کا پارہ جو ہے نا وہ دہرا کر آنا ہے، کل چھٹی ہے آپ کو نا ڈبل سبق یاد کر کے آنا ہے. استاد کی بات یہ بھی امانت ہے. استاد کی بات کیا ہے؟ امانت. اب آپ گھر گئے، آپ نے کہا کیا ہوا؟ قاری صاحب نے بولا تھا نا بس یہاں سے سنو یہاں سے نکالو. اگلے دن آپ آئے، استاد نے پوچھا بھائی سب کی دہرا کر آئے؟ آپ نے کہا نہیں. منزل دہرا کر آئے؟ آپ نے کہا نہیں. ڈبل سبق یاد کر کے آئے؟ آپ نے کہا نہیں. تو آپ امانت دار ہوئے؟
آپ نے استاد کی بات کی حفاظت نہیں کی، تو ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے پڑھنے کے لیے، آپ وقت کو ضائع کر رہے ہیں، یہ امانت میں خیانت ہے کہ نہیں؟ خیانت ہے۔ اس لیے وقت بھی امانت ہے، راز بھی امانت ہے، چیز بھی امانت ہے، اور بات بھی امانت ہے۔ یہ چاروں باتیں یاد رکھیں گے۔ کوئی چیز آپ کو کسی نے دی، مثلا میں نے آپ کو یہ دیا، میں نے کہا بھائی آپ یہ رکھیں، اب آپ مجھے یہ چیز واپس کریں، یہ کیا ہے؟ امانت۔ میں نے آپ کو ایک راز کی بات بتلائی، میں نے کہا دیکھیں میں نے کسی کو بتایا نہیں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کسی کو بتانا نہیں، تو یہ میری بات بھی کیا ہے؟ امانت۔ آپ کو آپ کے والدین نے 3-4 سال حفظ کے لیے وقت دیا ہے کہ بھئی آپ جلدی جلدی حفظ کر لیں، پھر آپ کو اسکول جانا ہے، یہ 3-4 سال آپ ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کا مدرسے میں 8 سے 2 تک ٹائم ہے، آپ ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں، تو وقت کو ضائع کرنا بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور استاد نے آپ سے کوئی بات کی، والدین نے آپ سے کوئی بات کہی، والدین نے کہا دیکھو بیٹا موبائل استعمال نہیں کرنا، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھپ چھپ کر موبائل استعمال کر رہے ہیں، یہ خیانت ہے۔ قاری صاحب نے آپ سے کہا کہ سب کی منزل دوہرا کر آنی ہے، آپ بھی دوہرا کر آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ قرآن پڑھنے والا بچہ کبھی خیانت کرتا ہے؟ ہاں نہیں کرتا۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ نے انسان بننا ہے یا اچھا انسان بننا ہے؟ تو آپ نے 4 کام کرنے ہیں جو اب تک باتیں ہو گئی۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بدلہ نہیں لینا، معاف کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ امانت میں خیانت نہیں کرنی، امانت کو پورا کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، عمل کریں گے اس پر انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔